بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رات کو سورۃ الواقعہ پڑھ کر سویا کریں، رزق کی تنگی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ماہرین نفسیات کے مطابق مسکراتی عورت مرد کے ڈپریشن کا بہترین اور آسان علاج ہے۔ اپنے اولاد کی شادیاں جلدی کریں، کیونکہ انسان کو بھوک لگنے پر اگر حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ حمل کے دوران سنترے کے زیادہ استعمال سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ اگر برے خواب زیادہ آتے ہیں تو سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جاڑ لے اور آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے۔ انشاءاللہ برے خواب نہیں آئے گی اور پرسکون نیند آئے گی۔ پودینے والے چٹنی کھانے سے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اور معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ صبح اٹھنے کے فوری بعد ایک گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور آپ کی جلد بھی چمکدار ہو جاتی ہے۔ جس شخص کو بے خوابی کی ٹینشن ہو اس کو چاہیے کہ دوائی استعمال کرنے کے بجائے شہد کے استعمال کرے۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم دور ہو جاتی ہے۔ کیڑا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے۔ ٹماٹر آپ کو آنکھوں کی بیماریوں سفید موتیا وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ اچھی لمبی نیند لینے کے بعد بھی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو آپ پانی کی کمی کا شکار ہے، چنانچہ پانی زیادہ استعمال کریں۔ دارچینی زیادہ کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوگی اور دماغی قوت بڑھ جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق انسانوں کے لیے پلاسٹک کے برتن زہر ہے جو آہستہ آہستہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ نہار منہ نیم کے درخت کی مسواک دانتوں پر مسل لو، زندگی بھر دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ اگر کوئی بندہ بے خوابی کا شکار ہے تو وہ سبز کمبل یا چادر استعمال کرے۔ جل غصے میں آ جانے والے اور تنگ مزاج لوگوں کو اس رنگ کا استعمال مفید ہے۔ ناظرین، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حبشیوں نے آپ کی آمد کی خوشی پر اپنے نیزوں کا کیل پیش کیا، اور دارمی کی روایت میں ہے، انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اس روز سے جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے زیادہ حسین اور زیادہ روشن کوئی دن نہیں دیکھا، اور میں نے اس دن سے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی زیادہ قبیح اور زیادہ تاریک کوئی اور دن نہیں دیکھا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے، فرمایا، جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تھے تو اس سے ہر چیز روشن ہو گئی تھی، چنانچہ جس دن آپ نے وفات پائی تھی اس سے ہر چیز تاریک ہو گئی تھی۔ ہم نے اپنے ہاتھ مٹی سے صاف نہیں کیے تھے اور ابھی ہم آپ کی تدفین میں مصروف تھے کہ ہم نے اپنے دلوں کو اجنبی پایا۔ ناظرین، مردانہ کمزوری کو دور کرنے کی قوت لہسن میں موجود ہوتی ہے۔ یہ خون کی شریانیں صاف کرتا ہے۔ ناظرین، تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہے تو زیادہ سے زیادہ پیدل چلا کریں، اس سے ٹانگوں کی ورزش ہو جائے گی۔ روزانہ خالی پیٹ ایک چوٹا آدھا چمچ تیل کو اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ زندگی بھر کبھی بھی کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی۔ بار بار پیشاب آنے کی بیماری دور ہوگی۔ شیمپو زیادہ لگانے سے بچنا چاہیے، اس سے بال جلدی خراب ہوتا ہے اور جلدی سفید ہوتے ہیں۔ عورت کالی ہو تو اس کے سامنے تحفہ پیش کراؤ، وہ خوش ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت ایک چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لیں، چند دن استعمال کریں، معدے کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جائے گی۔ روزانہ کچے ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لیا کریں۔ روزانہ صبح نہار منہ پانی میں شہد ڈال کر پینے سے زندگی بھر معدے کا پرابلم نہیں ہوگا۔ کیلا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں وقت سے پہلے بوڑھی نظر آنے لگے وہ اخروٹ کے ماس کو دودھ میں ڈال کر ابال لیں اور نکال کر استعمال کریں، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ انڈے کی سفیدی روزانہ نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔
ایک ہفتے تک چنے کی دال والے پانی سے چہرہ دھو لے، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ زیادہ سونے والے لوگوں کا جسم پھول جاتا ہے اور انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ ناظرین، پیشاب میں جلن ہو تو پیشاب سے پہلے پیاز کاٹ کر تھوڑا سا کھا لیا کرے، پیشاب ٹھیک آئے گا۔ سیب کا جوس پینے سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے اور جسم طاقتور ہوتا ہے۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیف کرے، دودھ اور کچوری کٹی کھایا کرے، کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہے تو چکندر کھایا کرے۔ ناظرین، بالوں کو سیدھا کرنا ہے تو بالوں پر ایلوویرا کا رس لگا دے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو کیلے کھائے۔ چکندر دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور یادداشت کو بہترین بناتا ہے۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل کی کمی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ام ایمن رضی اللہ عنہ کے پاس چلے، ان کی زیارت کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگی۔ ان دونوں حضرات نے انہیں کہا، آپ کیوں روتی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا آنا منقطع ہو چکا ہے۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا نے ان دونوں حضرات کو بھی رونے پر آمادہ کر دیا، وہ بھی ان کے ساتھ رونا شروع ہو گئے۔ ناظرین، کالا نمک چاٹ لینے سے گلا خراب نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے آپ کی جوانی دیر تک قائم رہے گی۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی میں چٹکی بھر سفید زیرہ ملا کر روزانہ کھائے، ہفتے میں فرق محسوس ہوگا۔ ایک ہفتے تک میتھی کا پانی پینے سے قبض ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، مہندی کے پتوں سے بال دھونے سے بال جڑنا رک جاتے ہیں۔ اگر آپ کے سر میں انفیکشن ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے بالوں کی خشکی بھی دور ہو جاتی ہے۔ کھانے سے 10 منٹ قبل ایک سیب باہر چل کے کھا لے تو چند روز میں دماغ کی کمزوری کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھائے، اس سے قبض موٹاپا دور ہوتا ہے اور چہرے کی جلد صاف رہتی ہے۔ کڑوی چیزیں کھانے سے زندگی بھر لاعلاج بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ موٹاپے کے شکار لوگ 1 چمچ میتھی دانہ رات کو 1 کپ پانی میں بھگو کر رکھ دے، اگلی صبح اسے نیم گرم کر کے پی لے۔ چند ہفتوں میں پیٹ کی چربی غائب ہو جائے گی۔ ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ پالک لازمی کھائے۔ لہسن کے رس کے 2 بوندے ناک میں ڈال دو، سر درد میں آرام ملے گا۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے انسان کا معدہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا کام کرنے سے ہی تکن ہو جائے تو کشمش کا استعمال کریں۔ نہار منہ بھگوئے ہوئے بادام کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جاتا ہے۔ جو عورت چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہے وہ کیرے کا گودا نکال کر چہرے پر لگایا کرے۔ نہار منہ دہی کھانے سے چائیاں نہیں پھڑتی۔ دہی میں چندانے کلونجی کے ڈال کر صبح اٹھتے ہی کھاؤ، مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ شہد اور دودھ مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ادرک کے رس میں عرق گلاب شامل کر کے چہرے پر لگانے سے سالوں پرانی جھریاں ایک ہی رات میں ختم ہو جائے گی۔ آدھے سر کے درد کے لیے 3 سے 5 کھجوریں استعمال کریں۔ بعض اوقات بڑوں اور بچوں کی آنتوں میں کیڑے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے۔ ان کیڑوں کو نکالنے کے لیے میٹھے بیروں کو کچل کر ان کا رس پلاؤ بہت مفید ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے آنکھ وقت پر کھل جاتی ہے۔ گائے کا دودھ بدن کو صحت مند رکھتا ہے، چہرے کا رنگ نکھارتا ہے اور کیلشیم سے بھرپور ہونے کی وجہ سے ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ چہرے کے ایسے فالتو بال جو کہ شخصیت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں ان پر پٹکری اور پانی سے مساج کریں، بہت جلد فالتو بال ختم ہو جائے گی۔ چاکلیٹ کھانے سے موڈ اچھا ہوتا ہے۔ ناظرین، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جہنم والوں میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جس سے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں میسر تھی۔ اسے آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا، اے انسان، کیا تم نے کبھی کوئی خیر و نعمت دیکھی تھی؟ کیا کسی نعمت کا تیرے پاس سے کبھی گزر ہوا تھا؟ وہ عرض کرے گا، رب جی، اللہ کی قسم نہیں۔ پھر اہل جنت میں سے ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ بدحالی دیکھی ہو۔ اسے جنت میں ایک بار گھما کر اس سے پوچھا جائے گا، اے انسان، کیا تو نے کبھی کوئی بدحالی دیکھی تھی یا کبھی کوئی شدت و تنگی تیرے پاس سے گزری تھی؟ وہ عرض کرے گا، رب جی، اللہ کی قسم نہیں، نہ تو کبھی بدحالی میرے پاس سے گزری اور نہ میں نے کبھی کوئی شدت و تنگی دیکھی۔ ناظرین، نہار منہ روزانہ پیدل چلا کرے، اس سے آپ بدن کی بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے۔ امرود بیج سمیت نہ کھائے کیونکہ اس کے بیج جلد ہضم نہیں ہوتے۔ کھانا کھاتے وقت برتن کو بالکل صاف کرے کیونکہ آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے بینائی اور قابضے سے تیز ہو جائے گی۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ نہار منہ دہی استعمال کرنے والوں کی پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ میتھی کھانے سے انسان کے پھٹے پتھر کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لہسن کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے۔ گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے دل کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ ناریل کا پانی پینے اور کچا ناریل کھا لینے سے پیٹ کی کیڑے مر جاتے ہیں اور پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے والے لوگوں کے دماغ تیز ہوتے ہیں۔ ناظرین، سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک بہت بڑی بات کے متعلق پوچھا ہے، لیکن وہ ایسے شخص کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ابواب خیر کے متعلق نہ بتاؤں؟ روزہ ڈال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے اوقات میں آدمی کا نماز پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ السجدہ کی آیت تلاوت فرمائی، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے وہ عمل کیا کرتے تھے تک تلاوت مکمل فرمائی۔ ناظرین، سر میں خشکی ہو تو دہی میں سرسوں کا تیل ڈال کر روزانہ 5 دن تک لگائے۔ ناظرین، ہری سبزیوں مثلاً مٹر، پالک اور مولی کھانے سے ڈپریشن کو دور بھگا سکتے ہیں۔ نظام ہاضمہ کی خرابی کی صورت میں مالٹے کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ ناظرین، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم والوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ اس نے آگ کے 2 جوتے پہنے ہوگے، ان سے ان کا دماغ کھولے گا۔ ناظرین، گرم دودھ میں تھوڑی سی سونف ملا کر پینے سے کمر کے درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لینے سے بدن میں موجود غیر ضروری گیس فطری طریقے کے ساتھ خارج ہو جاتی ہے۔ کالی مرچ استعمال کرنے والے انسان کو قبض کی شکایت نہیں ہوتی۔ ناشپاتی کھانے سے موشن فوری رک جائے گی۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ سے پرہیز کرے ورنہ ہاضمہ مزید خراب ہو جائے گا۔ کھانا کھانے سے پہلے انجیر کھا لینے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ لیکوریا کے بہترین علاج کے لیے ناشتے کے بعد 3 خشک انجیر کھانے سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جس کمرے میں یا گھر میں چپکلیاں نظر آئے وہاں مور کے چند فر رکھ دے، چپکلیاں بھاگ جائے گی۔ عام طور پر سبز مرچیں فریج میں رکھنے کے باوجود جلدی خراب ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے ان کی ڈنڈیاں اتار کر فریزر میں رکھ دے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگا دینے سے بال کبھی کمزور اور خشک نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جڑتے ہوں تو ابلے ہوئے چاول والے پانی سے سر دھو لیا کریں، بال گرنا بند ہو جائے گی۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہیں تو ہمیشہ سادہ خوراک کھائیں۔ بھوک سے کم کھانے سے بیماریوں سے چھٹکارا پاؤ گے اور بڑھاپے تک جسم میں طاقت برقرار رہے گی۔
ٹماٹر کے رس میں شہد ملا کر پیے، نظر تیز ہوگی اور کانوں کا بہرا فن دور ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔